اگر ہم معوذتین کے بارے میں موضوع نہیں، ضعیف نہیں، من گھڑت روایتیں نہیں، آتھینٹک صحیح بخاری مسلم کی روایتوں کو لے لیں تو میں جلدی سے 1 آدھ منٹ کے اندر یہ بات ذکر کر دوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے معوذات یعنی سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ ناس پڑھ کر کے پھونک مارتے، اور جب مرض الوفات ہوئی تو میں ان صورتوں کو پڑھتی جاتی تھی اور برکت کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک، جسم مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرتی جاتی تھی۔ خود بخاری میں ایک اور روایت حضرت عائشہ فرماتی ہیں سونے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر تینوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو پورے جسم پر پھیرتے، سر، چہرہ اور بدن کے سامنے حصے پر۔ یہ روایت بھی بخاری کے اندر۔ دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، بخاری میں کتاب فضائل القرآن مستقل ایک کتاب ہے اور اس کے اندر باب فضل المعوذات یعنی سورہ فلق، ناس، اخلاص، ان کی فضیلت پر امام بخاری نے ایک مستقل چیپٹر، باب اور فصل قائم کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی، جب کوئی گھر کے اندر بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر ان پر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست فضیلت والی غیر معمولی خوبصورت اور شاندار حدیث موجود کہ جحفہ اور ابوا کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، حضرت عقبہ بن عامر بھی ساتھ ہیں، تاریکی ایک دم چھا گئی، تیز ہوا چھا گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی اور حضرت عقبہ سے فرمایا پناہ مانگے جانے کی مثل ان دو صورتوں سے زیادہ تاثیر والی کوئی اور صورتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے۔ خود سنن ترمذی کے اندر ہر فرض نماز کے بعد حضور آپ اس میں کچھ شامل کرنا چاہتے ہیں شان نزول میں، کیونکہ شان نزول کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یہودن نے جو وار کیا تھا اس کی پھر جسٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی قائم کرنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں یہ احادیث صحیح احادیث کے درجے میں ہیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے اسلامی اور مذہبی ذخیرہ میں یہ چیزیں موجود ہیں، بخاری میں موجود ہیں، بخاری میں موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علماء کرام نے اس بات سے اختلاف کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اور وہ بھی مقصد ان کا کہ اس نبیوں کی عصمت اور اللہ کی طرف سے جو حفاظت ہوتی ہے اس عقیدے میں کسی قسم کا کوئی شک عوام کے لیے پیدا نہ ہو، عوام کے لیے پیدا نہ ہو۔ نہیں وہ اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہیں پھر؟ نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو اگر حدیث میں آ گیا تو پھر وہ علماء کرام اس پہ کیا رد و بدل کیوں کریں گے؟ ان کے نزدیک شان نزول کیا ہے پھر ان صورتوں کا؟ شان نزول ان کے نزدیک کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا؟ دیکھیے شان نزول تو یہی ہے جو بیان کیا جاتا ہے، جی، لیکن اس میں ایک علم العقائد کے حوالے سے جو ہمارے عقائد اسلامیہ اس میں یہ ہے کہ جادو اور نظر اور حسد یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اثر انسان پر بغیر اللہ کے فیصلے کے نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی کسی انسان پر خنجر سے وار کرتا ہے تو خنجر سے وار کرنے کی صورت میں اس کو زخم تو لگے گا نا۔ اب زخم تو نہ لگے، جادو کا وار مطلب ہے کہ خنجر کا وار ہو، جسم تک خنجر پہنچ بھی جائے، آپ کے جسم میں وہ لگ بھی جائے اور وہ زخم نہ کرے، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ ضرور اسباب ہیں تکلیف پہنچانے کی، لیکن ان کی تکلیف کا فیصلہ پہلے اللہ کے ہاتھ اللہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ چیزیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ اس طرح تو ہر شے کا فیصلہ پہلے خدا ہی کرے گا نا۔ نہیں، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے نا کہ اگر کوئی کسی انسان پر خنجر سے وار کرتا ہے، کوئی بیمار بھی ہوگا تو خدا کی رضا کے بغیر اگر کوئی خنجر سے وار کرتا ہے کسی انسان پر اور وہ خنجر اس کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، اب وہ پیوست ہونا وہ اس کو زخمی کر دے گا۔ یہ اسباب وہ اسباب ہیں جن کا تاثیر اور جن کا تاثر مستمرہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کہ اس وقت اس کا فیصلہ اللہ کا کرنا یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جادو وغیرہ ہے، نظر ہے، حسد ہے، یہ بھی اسباب ہیں نقصان پہنچانے کے، لیکن یہ نقصان اس صورت میں پہنچاتے ہیں کہ جب پہلے اللہ کا فیصلہ ہو۔ نظر سے فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب نظر سے، حسد سے، جادو سے، اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا، جادو سے فائدہ نہیں ہو سکتا، جادو سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک نے جن چیزوں کو بیان کیا اس میں سارے نقصانات کا ذکر ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں رب العالمین نے اس کا بیان کیا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کو صرف اس لیے کیا جاتا تھا کہ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کرا کے کسی کی بیوی کو اپنے میں تو سوال کر رہا ہوں، دوستی کے لیے جادو استعمال نہیں ہو سکتا؟ جادو اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی تو استعمال ہو سکتا ہے، کسی چیز کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ سر وہ تو بات درست ہے۔ یہ فرمائیے کہ آپ اس شان نزول کے اوپر آپ کی پہلے دسترس اور رائے کیا ہے؟
دیکھیں جی، شان نزول جو مفتی زبیر صاحب نے بیان کیا ہے وہ بالکل احادیث کے مطابق ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان صورتوں کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور گزارش یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس طرح سردی گرمی اثر انداز ہوتی تھی، بخار آتا تھا اور تکلیفیں ہوتی تھیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے یا لوگوں کی دشمنی سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا نا، جبریل کیوں آئے؟ جبریل اسی لیے تو آئے کہ بھی یہ وار جو ہے جو کیا گیا ہے اس کو ناکام بنا دیا جائے، اور وہ صورتیں ان کو عطا فرمائی گئیں، آپ نے پڑھی تو ان کے اثرات زائل ہو گئے۔ ٹھیک ہے حضور، آپ اس کی شان نزول پہ کیا رائے دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول کے حوالے سے جو روایات ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں، ان کے اندر ایک جو مکتب تشیع ہے اس میں یہ ڈفرنس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جسم مبارک پہ حملے کی بات نہیں ہو رہی، ان کے ذہن پہ، جی ذہن پہ۔ نبی جو ہے وہ معصوم ہے، اور ہر لمحہ معصوم ہے، ہر حالت میں معصوم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ جو روایات میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ تھا کہ وہ معاذ اللہ کچھ کام کرتے تھے بھول جاتے اور وہ بھول جاتے تھے۔ تو یہاں پہ پرابلم یہ ہے، مکتب تشیع میں، مکتب آل محمد میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ نبی کسی بھی حالت میں کسی وقت بھی کوئی چیز بھول جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے قول پہ، نبی کے فعل پہ، نبی کی منشا پہ پروردگار کی مہر ثبت ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی نہیں جب تک میں نہ چاہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے، میں نے پھینکے ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ تو جہاں پہ قول و فعل اور جہاں پہ منشا تک پروردگار کی مہر ثبت ہو، وہاں پہ اس شخصیت کا اعتبار جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ کسی چیز کو بھول جائیں گے، یا ان کی عقل یا ان کے ذہن پہ کوئی اثر ہو جائے گا۔ یہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے اندر فقہ جعفریہ میں اس کو یوں سمجھایا گیا، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے اصول کافی کے اندر کہ قرآن پروردگار نے یوں نازل کیا ہے جیسے کوئی شخص بات اپنی زوجہ سے کرے اور سنانا چاہے اپنی پڑوسن کو۔ مخاطب تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن مقصود جو ہے وہ امت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ براہ راست جہاں بھی حرف کل آئے گا آپ سمجھیں کہ رسول خدا ہی سے کہا جا رہا ہے، تو قرآن مجید میں متعدد ایسی آیات ہیں جن کو کسی صورت بھی آپ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں جوڑ سکتے۔ تو انہوں نے مثلا قرآن مجید میں یہ ہے کہ اگر تم نے یہ شرک کیا تو میں تمہارے اعمال حبط کر لوں گا۔ تو یہ رسول سے مخاطب نہیں ہے، امت سے مخاطب ہے۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ قیامت تک جو بھی اس کتاب کو کھولتا ہے وہ اس کا مخاطب ہے، لیکن ذریعہ ظاہر ہے، ذریعہ اول جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو وہ جو انہوں نے بیان فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ ایک شخص اپنی زوجہ تک بات پہنچانا چاہتا ہے لیکن وہ ڈائریکٹلی اسے نہیں کہتا، وہ اپنی بیوی سے بات کرتا ہے اور اس تک پہنچتی ہے۔ یہ ہے سارا معاملہ جی۔ ٹھیک ہے، اگر سحر کا تو آپ اس کی پھر تعبیر کیسے کریں گے کہ یہ کیوں اتری دونوں؟ اتری اس لیے کہ یہ جو عمل ہو رہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور سے، نہیں یہ عمل یوں ہو رہا تھا جی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لوگ کوشش کر رہے تھے، کیونکہ جو سحر ہے، جادو جو ہے، اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، نہ وہ علم ہے جیسے کیمسٹری ہوتی ہے یا فزکس یا